اچھا، یہ گورنر کے پی نے ایک بڑا عجیب سا دعویٰ کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب بڑے بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ لڑیں گے. تو یہ کب ہوا؟ دیکھیے میں اس کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے خٹک صاحب کی؟ میں اس کو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں ان کی یہ بات مان لوں، نہ انہوں نے نہیں، وہ کوئی ایسا دعویٰ کر ثبوت رہے ہیں. دیا ہے. ہاں. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بے پناہ مائیگریٹری برڈز ہیں جو دوسری پارٹیوں سے اڑ کے آ کے اس کا حصہ بنے تھے، لہٰذا یہاں سے اڑ کے کسی پارٹی میں چلا جانا ان کے لیے کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا. بخاری صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا تھا جی کہ اسکرین کا ٹائم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونے والا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی کنونشن خطاب ہو رہا ہے، دھواں دار خطاب جو ہے آج بھی کیا گیا، اور میرے خیال میں کافی باتیں جو خان صاحب ان کی غیر موجودگی میں کرتے رہے ہیں ان کے تواتر سے جوابات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور ٹھیک یاد کرایا مجھے جو میں نے کہا تھا. اور خان صاحب کو شاید اس کا ادراک نہیں تھا کہ کبھی یہ بھی ہوگا کہ مجھے بھی وقت جو ہے ٹی وی کا وہ مانگنا پڑے گا یا بتانا پڑے گا کہ میں اس وقت بولوں گا، کیونکہ اٹ واز فری فار ہم. جس مرضی اسکرین کے اوپر جتنی دیر مرضی قبضہ رکھے. مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے بخاری صاحب کہ ایک وقت طے ہوا ہے اور پھر ڈیلے ہوتے ہوتے 2-3 گھنٹے بعد سب دیکھ رہے ہیں. اینی وے تو مریم کے آنے سے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلد اپنی سپیس بنائیں گی، اتنی جلدی وہ ٹی وی کے اسکرینوں کے اوپر اپنا وقت کا حصہ لیں گی. اور جو آج کی جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں، اس تقریر کو اگر آپ لیں تو جس کو کہتے ہیں ترکی بترکی جواب دینا، یا یہ آنا والا ہے جی، یا یہ کہ جواباں غزل، جس میں مرضی ضرب المثل میں اس کو فٹ کر لیں، وہ آج بولی ہیں اور خوب بولی ہیں. دیکھیے یہ جو 1.5-2 مہینے باہر رہی ہیں، والد صاحب کے پاس رہی ہیں، وہ والد صاحب ان کے جو ہیں وہ بھی بیانیے بنانے کے بہت ماہر ہیں. ان کا بھی ویژن ہے، بہت سیاست میں ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے. اور انہوں نے خود بھی آ کے کہا ہے کہ مجھے اپنے والد کی جو نصیحتیں ہیں، جو انہوں نے مجھے رہنمائی دی ہے، اس سے مجھے استفادہ حاصل ہوا ہے، اور میں اب جا کے واپس اس کا جو اظہار کروں گی. آج کی تقریر کے جو 3-4 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی کرپٹ ہے تو وہ صرف عمران خان ہے، ان کی بیگم ہے، یا ان کی بیگم کے آگے دوست ہیں جس میں فرح گوگی شامل ہے، اجمل گجر کے پتہ نہیں کون سا قاسم گجر. یہ بھی کہا پہلی گرفتاری بھی انہی کی ہونی چاہیے. تو بی بی جو ہیں وہ جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کے حواری مسلم لیگ نون کے گھروں میں گھستے رہے ہیں، وہی کام میرے خیال سے اب مریم نے بھی شروع کیا طے ہے. کر لیا گیا. دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلی گرفتاری جو ہے آپ کی بیگم کی ہونی چاہیے، پھر فرح گوگی کی ہونی چاہیے. تو یہ جو ابتدا ہے یہ کافی پریشان کرے گی تحریک انصاف کے لوگوں کو، یہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جہاں جہاں بھی وہ جا رہی ہیں ان کی پذیرائی تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ کہنا، یہ جو اجلاس شروع ہونے سے 2 گھنٹہ پہلے کی خالی کرسیاں دکھا کے سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ باولپور کے کنونشن میں لوگ نہیں تھے، یہ چلے گا نہیں. لوگ اب اس کو مانتے نہیں ہیں. آج ایبٹ آباد میں بڑا بھرپور ان کا خطاب تھا، بہت وہ ٹھرے دار تقریر انہوں نے وہاں کی ہے. اور انہوں نے جو 2 باتیں وہاں امپورٹنٹ کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر ہزارہ کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، ہمیں ووٹ دیا اور ہم 2/3 میجورٹی لے سکے تو ہزارہ صوبہ یہ پڑا ہے. یعنی اتنے وثوق سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وعدہ جو خان صاحب پورا نہیں کر سکے جنوبی صوبے کا، جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہاں کے 20 کے قریب ایم این اے ایم پی ایس کو شامل کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو کر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، جن میں سے کچھ لوگ ناراض ہیں. کل ہی ہم نے بات کی تھی وہاں سے مہتاب عباسی صاحب کی، ان کے وہاں اس وقت سب سے بڑے اسٹالورٹس جو ہیں وہ تو اپنے امام صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا پورا، اینی وے وہ جو سوات سے جن کا تعلق ہے، وہ اس وقت سب سے بڑے لیڈر مسلم لیگ کے وہاں وہ ہیں. انہوں نے اپنی حالیہ ملاقات میں نواز شریف صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کے پی کے میں جلسے کرنے کی اجازت دیں، تاکہ جو کھلی فیلڈ وہاں ہم نے چھوڑی ہوئی ہے وہاں ہم ان کو کاؤنٹر کرنا شروع کریں. اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ جلسوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا شروع کر دیں گے. اور اب چونکہ وہ یعنی کے پی کے دورے پر ہیں، سب سے پہلے وہ گئی جنوبی پنجاب میں، باولپور میں جا کے انہوں نے خطاب کیا، اب انہوں نے وہاں جلسے کرنے ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ فیلڈ جو ہم سمجھتے تھے کہ ڈومینیٹڈ بائی خان صاحب، اس فیلڈ میں وہ میرے خیال سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی حتی المقدور کوشش اٹھائے جا رہے تھے، ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش جو ہے آپ سمجھتے ہیں کی جائے گی؟ ہاں، میرے خیال سے کی جانی نہیں کی جانی چاہیے. اچھا، اگر لوگ ناراض ہوں گے تو پارٹی کو نقصان پہنچے گا. یہ لوگ وہاں کے سینئر سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی وہاں فالوئنگ ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.
دوسری بات یہ کہ یہ جو کنونشن سے خطاب ہے بخاری صاحب، اب کیا ہم سمجھ لیں کہ نون لیگ بھی انتخابی جو مہم ہے اس میں اتر چکی ہے؟ ہاں میرے خیال سے یہ الیکشن کیمپین کا ہی آغاز ہے، سٹل آغاز ہے، بہت باقاعدہ اس کا فارمل اعلان نہیں کیا گیا ہے، اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو اشارے دیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان قصہ پارینہ ہو چکا اور تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے، یہ زبان مریم کی کبھی نہیں رہی پہلے، ہر چند کے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہی ہیں، لیکن یہ جو اصطلاحات انہوں نے استعمال کی ہے، اور یہی نہیں، انہوں نے کہا ایک ذہنی مریض جو ہے اس کے ہاتھوں مرغ کا حال بہت برا ہے، یہ زبان اور لہجہ یہ پہلے نہیں تھا۔ تو جو کہ خان صاحب بھی کوئی رعایت نہیں فرماتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں چور، ڈاکوؤں کی فیملی، ڈاکوؤں کا راج وغیرہ وغیرہ، تو اب انہوں نے کچھ اور بھی یاد کرایا ہے کہ جناب خان صاحب وہ آپ نے 300 ڈیم بنانے تھے قبلہ، اس کا کیا ہوا؟ اس سے پہلے وہ بابا ڈیم کی بھی بات کر چکی ہیں جو ثاقب نثار صاحب تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ جو سونامی تھا وہ کیسے دیکھیں وہ کہ وہ درخت کہاں ہے، سلیمانی ٹوپی والی بات بھی کی ہے، سلیمانی ٹوپی پہن کے وہ درخت جو چھپے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ BRT کی بسیں چلتی نہیں ہیں، صرف جلتی ہیں۔ تو کافی کرخت یعنی ایگریشن ہے مریم نواز کی طرف سے، اور یہ لاہور کو پشاور بنانے کا الزام بھی لگایا۔ ہاں مطلب ہے انہوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا، آپ نے تو لاہور کو بھی پشاور بنا دیا۔ اس لیے کہ دیکھیں ایک بات یہاں بتائی ہمیں کہی جاتی تھی، ہمیں بتائی جاتی تھی کہ KPK کا صوبہ جو ہے چونکہ وہاں 10 سال سے حکومت ان کی ہے، تو وہاں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں کی پولیس ماڈل ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کتنی کا ماڈل ہے، کیا حال اس کا ہوا ہے۔ پھر وہاں ہمیں کہا گیا کہ جناب گورننس جو ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ سارا کچھ کھل کے اب سامنے آ گیا کہ حال اتھے بھی پیڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ آج انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی ہے ان کو، اور جس ڈٹرمنیشن کا اظہار کیا ہے اور جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے، آنے والے وقتوں میں خان صاحب کے اوپر کرٹیسزم اور بڑھے گا، اور چونکہ اب خود وہ لیڈ کر رہی ہیں تو باقی کی پارٹی بھی نیچے سے بولے گی، وہ گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے جیسا کہ پہلے بیٹھے ہوئے ان کو پھر اب ان کو فالو تو کرنا پڑے گا، ان کو فالو کرنا ان کی مجبوری بن جائے گا۔ بالکل۔ اچھا اب بخاری صاحب یہاں پہ فیصلہ کر لیا گیا، آپ نے کہا کہ کرٹیسزم اور بڑھے گا، وہاں سے کرٹیسزم کبھی نہیں رکا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی گرما گرمی جو سیاست میں ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اگلے آنے والے دنوں میں، کیونکہ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا، وہاں سے تو کبھی رکا ہی نہیں تھا؟ دیکھیں یہ ون سائڈ شو ختم ہو گیا، اب یہ اب 2 وے ہوگا، اور دونوں پارٹی چونکہ خاص طور سے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا گڑھ ہے، اور PTI دعویٰ کرتی ہے کہ KPK ہمارا گڑھ ہے، وہ یہاں بیٹھ کے بینڈ بجا رہے ہیں، اس نے جا کے اس کے گھر میں بینڈ بجائی ہے، تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ یہ پرویز خٹک صاحب مجھے پھر یاد آ گئی، کس پارٹی میں جا رہے ہیں؟ یہ کہیں ادھر تو نہیں آ رہے؟ دیکھیں ابھی تک کی جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کی گفتگو ہے، جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس سے تو نہیں لگتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ایک کلاس ہے نا پوری مائیگریٹری برڈز کی، فصلی بٹیرے جو ہیں، وہ ہمارے ہیں اس کی بڑی تعداد ہے۔ جیسا فواد چوہدری صاحب کی ہم نے بات کی تھی، ان کا لب و لہجہ ابھی بھی ٹی وی پہ کچھ اور ہے، پس پردہ جو رابطے ہو رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ ہاں تو وہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ سیاست میں there is nothing which is called the end game. It is a game of, it is a politics is a game of compromises and adjustments. یہ ہوتی رہتی ہیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ یہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، جوں سے پاکستان کی مرز وجود میں آیا ہے، آپ دیکھ لیں سیاست میں مائیگریٹری برڈز جو ہیں رہے ہیں، ان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن اب آئے گا مزہ۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے نا خان صاحب کا ون سائیڈڈ شو جو وہ سوشل میڈیا ونگ کی بنیاد پر، سوشل میڈیا ونگ کے لیے بھی آپ کو پتہ مریم نے بہاولپور میں جس قسم کی مہم جو ہے وہ لانچ کی ہے، جس طرح سے لوگوں کو انکریج کیا ہے، یوتھ کو خاص طور سے، کہ آپ سوشل میڈیا ونگ سنبھال لیں، یہ بھی آپ کا ایک محاذ جنگ ہے۔ تو جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا خان صاحب کا، وہاں بھی انہیں ٹف کمپٹیشن ملنے جا رہا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر مریم ان کے لیے فی الحال کافی دکھائی دیتی ہیں، اور اگر کہیں نواز شریف صاحب آ گئے پھر یہ نقشہ بالکل الٹ ہوگا۔ ہاں بالکل، ہم پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سیریز آف جلساز نظر آئے، وہ بالکل ایک پورے طریقے سے کہتے ہیں کہ انتخابی مہم جو ہے وہ شروع ہو جائے، اس کے بعد یقیناً چیزیں جو ہیں وہ اور ہیٹ اپ ہوں گی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔